تسليما ذوق شوقنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء له التحیت و الثناء بعد قادر مطلق جل جلالہ اما الوال معظم برہان ہدی پاک بارگاہ دے اندر دعا و فریاد و التجا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان و نگاہ ذہن ہر طرح کی غلطی خطا تو محفوظ و معاف فرماوے صدقہ مدنی تاجدار محبوب خدا و شرفی انبیاء بعد الہی مالک ہر دو سرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی ظلف عمرین دا نعلین پاک دے تقدس تو صدقہ کلمہ حق بولنے دی توفیق دوستو میں فقیر نے جناب کے سامنے خطبہ جمعۃ المبارک شریف دے اس مختصر وقت کے اندر بعض اوقات خطاب ہوتا ہے مہینے دی مناسبت کے ساتھ بعض اوقات خطاب ہوتا ہے موقع محل دی مناسبت ہے آج میں جناب رن جرا خطاب سنانا وہ ہے موسم دی مناسبت ہے موسم دی مناسبت ہے جناب رن بھائی انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ایک دو فرمان پیش کریں گا اس دے اندر نبی علیہ السلام آپ دی عظمت و شان بھی ظاہر و واضح ہوگی اور عقیدہ اہل و سنت دیتے دلیل بھی مہیا ہو جائے نالو نال پھر یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا مسلک کیا ہے میری گل جناب پر سمجھ آئیے یہ نہیں ہے میں دوبارہ پھر دہرانا موسم دی مناسبت دے نال میں جناب پر سامنے گفتگو کراں گا اس دے نال یہ ہوئے گا بنیادی طور تے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ آپ دا ایک مسلک سمجھ چاہ جائے گا کہ آپ دا مسلک ہے ایک اور دوسرا پھر نبی علیہ السلام آپ دی عظمت شریف دا ایک پہلو کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تھے کائنات دا اختیار اپنے حبیب پاک نے نصیب فرما چکے اے بات جناب سمجھ جائے گی انشاءاللہ تو جنال بیٹھو گے تو ذوق تازہ ہوئے گا دوستو ابتدائی طور سے بات سمجھو گہری سازش دیتا ان جو ہے غیران لوگوں نے فروعی مسائل دی بنا تے امام بخاری علیہ الرحمہ بار بار لوگاں دے سامنے پیش میری بات کو پھر دوبارہ سمجھو بعد مذہب لوگاں نے فروعی مسائل جس طرح کی امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے اچھی آمین آخنا ہے رکوع دے اندر آدھیا جاندیا رفع الیدین کرنا ہے یہ ہے نا فروعی مسائل
ثانوی درجے دے مسائل اجتہادی مسائل دے اندر امام بخاری کو بار بار پیش کیتا ہے۔ دیکھو جی امام بخاری علیہ السلام لکھ رہے ہیں رکوع دے اندر آندے جے اندر افعال کرنا چاہیے۔ عام عوام اندر تھوڑا جہا خیال پایا جاتا ہے، میرے دا مطلب یہ نکلیا امام بخاری دا جڑا مذہب سی نا وہ پھر ساڈا مذہب نہیں سی بلکہ انہاں دا مذہب کچھ ہور سی۔ میں آج دے خطاب دے جناب اور دی گل واضح کراں گا کہ بات بالکل غلط ہے۔ اجتہادی مسائل فروئی مسائل دے اندر ائمہ دا اختلاف رہا ہے۔ فروئی مسائل دے اندر ائمہ اربعہ جو ہے چار امام انہاں دا اور انہاں دے پھر جڑے اگے متمعین مقلدین ہیں سن انہاں دا آپس اندر اختلاف رہا ہے۔ مگر جتوں تک ہے نا عقیدہ، جتوں تک کیا ہے عقیدے دی گل ہے، سونے یاد رکھو جتوں تک عقیدے دی گل ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار تو لے کے امام اہل سنت کوئی عقیدہ ہے چار امام ہو گئے، شریعت دے امام نے یا طریقت دے امام نے، یاد رکھ لو کسی دا عقیدے دے اندر دوسرے دے نال اختلاف، یعنی بات جناب کو سمجھ آئی ہے۔ اور میں وہ حدیث پاک سناؤں تو پہلے ایک موٹی جی گل جناب کو عرض کرنا چاہنا۔ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے، یہ دے تفصیلات نے پھر تفصیلی دلائل نے، بس میں مختصر جی بات جناب کو پیش کرنا چاہنا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، کائنات بنا کے اس دا اختیار اپنے حبیب پاک نے نصیب فرمایا۔ اللہ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ آپ نے ایک بڑی واضح بڑی سادی جئی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والی دلیل پیش کی۔ دوبارہ پھر سنیا جی، اللہ حضرت بریلوی نے بڑی سادی جئی صاف جئی سارے نو سمجھ وچ آن والی موٹی جی دلیل پیش کیتی اپنے شعر دے اندر۔ ایک مصرع ہے کہ محبوب میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا۔ کیوں تسا مالک آخنا ہے کہ مالک کے ہو حبیب، میں تو یہ آخنا کہ رب العالمین نے کائنات کی ملکیت اپنے یار نو دیتی ہے، سونیو تسا یہ گل کیوں کرنی ہے؟ فرمایا کیونکہ مالک اللہ تعالی ہے، تسا اللہ تعالی دے محبوب ہو، حبیب ہو۔ محبوب و محب میں دلیل ہے، محبوب و محب میں نہیں، تیرا میرا جدو پیار پہ جاتا ہے نا اس وقت پھر یاد رکھ لو اے تیرا اے میرا اے ونڈ نہیں رہ جاتی، اے تیرا اے میرا اے تیرا اے میرا اے ونڈ ختم ہو جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے، وہ پھر تیرا ہی تیرا رہ جاتا ہے۔ اور اس گل میں قرآن مجید جو بیان کر کے پھر احادیث مبارکہ پڑھنا ہو، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ کریم فرماتا قل صلاتی و نسکی و محیا ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک اقبال سکھا رہے سونے تسا اپنی زبان نال فرما دیو، توجہ تسا اپنی زبان نال گل کرنی، ان صلاتی میری نماز و نسکی میری قربانی حج و عبادات جمیع ساریاں دیاں ساریاں وممات حیات ان صلاتی و نسکی و محیایا میرا زندہ رہنا ومماتی للہ رب العالمین۔ ہر شے کدے واسطے ہے؟ رب واسطے۔ ادھر دیکھو تمہیں پتہ ہے حبیب خدا رب دے محبوب نے
اور اللہ تعالی حبیب خدا دا محبوب ہے، یعنی دونوں طرفوں پیار ہے۔ رب محب، مدینے دے تاجدار محبوب، مدینے دے تاجدار محب، رب محبوب۔ جس وقت گل آئی ہے نا بھی سونیا تو بھی ساڈے نال پیار دا اظہار کر خا، تو بھی ساڈے نال محبت دا اظہار کر خا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ مدینے دے تاجدار عرض کردے نے مولا میری ہر شے، میری ہر شے تیرے واسطے ہے، میری ہر شے، میرا جینا میرا مرنا، میرا جینا میرا دنیا تو جانا تیرے واسطے ہے۔ ایتھے حبیب خدا پیار دا اظہار کر رہے ہیں، شان محب ہون والی کہ آپ محب نے رب محبوب ہے، اظہار کج پہ ہوندا ہے ربا میری ہر شے تیری ہے۔ ایتھے مدینے دا تاجدار محب رب محبوب ہے، پر جدو اگے رب دے پیار دی گل آئی ہے رب محب بنے آئے، مدینے دا تاجدار محبوب بنے، فرمایا انا اعطینا کل کوثر۔ سونیا یہ تو کیا ہے، میری ہر شے تیری ہے، پھر میں رب پیار دا اظہار کر دیا آخنا میری ہر شے تیری ہے۔ رب دیاں کئی شاناں انج دیاں نے جیڑیاں دتیاں نہیں جا سکدیاں، جیڑیاں دتیاں نہیں جا سکدیاں، میری گل نو سمجھیا ہے، جیڑیاں دتیاں نہیں جا سکدیاں کیا مطلب؟ سونےو ادھر ویکھو، کوئی رب تو علاوہ رب نہیں ہو سکدا، کسی نو بنایا بھی جاوے تے نہیں ہو سکدا۔ کیوں؟ رب وہ ہوندا ہے جڑا کسی دا بھی محتاج، کسی بھی گل دے اندر کسی دا محتاج نہ ہوے، او رب ہوندا ہے۔ ہن حبیب خدا رب بنایا نہیں جا سکدا، کیوں؟ آپ اپنی تخلیق دے اندر شانہ دے اندر حبیب خدا رب دے محتاج نے، کندے محتاج نے؟ بولو اللہ دے محتاج نے۔ اے بنیادی تمہید بننی ہے۔ آؤ ہن میں تو موسم دے مطابق نبی دا فرمان بخاری وچ سنانا وا، ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ سونےو ادھر ویکھنا، ہن میں جڑی روایت پڑھن لگیا ہوں امام بخاری نے بخاری شریف دے اندر اس حدیث ایک بارہ، دو بارہ، تین بارہ، چار بارہ بیان نہیں کیتا۔ اس حدیث نو امام بخاری نے 15 یا 16 بارہ بخاری شریف کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اور عجیب بات ہے میرے کول بخاری پئی ہوندی میں تواڈے سامنے کردا وکھاندا۔ امام بخاری نے مسلسل یکے بعد دیگرے یا ایک ادھی حدیث کے فاصلے دے نال اس حدیث جڑی میں سنان لگیا واں تقریباً 10 بار بیان کیتا ہے۔ یہ حدیث جڑی میں سنان لگیا ان دے وچ ایک انج دی پیار والی گل ہے، عبدالغفار صاحب میرے بل ویکھو، ان دے وچ ایک انج دی پیار والی گل ہے جیڑی امام بخاری دے اندر نو گھائل کر گئی ہے۔ امام بخاری مڑ کے بیان فرماوندا ہے، مڑ کے بیان فرماوندا ہے۔ ایک بار بیان کی تھی اندر نہیں رجیا، مڑ دوبارہ بیان کی تھی اندر نہیں بھری جا، مڑ دوبارہ بیان کی تھی اندر نہیں بھری جا، مڑ دوبارہ بیان کی تھی اندر نہیں بھری جا۔ 10 بارہ مسلسل یا ایک ادھی حدیث دا وچ فاصلہ آیا ہے، آپ بار بار بیان کرتے رہنے۔ وہ جویں کوئی گل بندے نو چنگی لگے بندہ بار بار زبان سے جاری کرتا ہے،
بار بار زبان تے جاری کردا ہے دہراندا ہے یہ حدیث پاک امام بخاری نو ایڈی سوادی لگی ہے حدیث پاک کیا مسلسل ایک کوئی حدیث ان بار بار عنوان بدلتے ہیں مڑ وہی حدیث عنوان بدلیا مڑ وہی حدیث عنوان بدلیا مڑ وہی حدیث ایکو حدیث نو امام بخاری نے ویسے تے 15-16 بار بیان کیتا ہے پر ایک تھان دے اوتے آپ سرکار نے 10 بار بیان کیتا ہے بس میں ہن جناب انہاں نو حدیث سناواں گا پھر اس گل ول توجہ کراواں گا کیڑی گل ہے جڑی امام بخاری دے اندر نو ہلا گئی ہے کہ امام بخاری اس گل نو جدوں سوچدا ہے تے جی کردا ہے دوبارہ مڑ پڑھاں دوبارہ مڑ لکھاں دوبارہ مڑ لکھاں دوبارہ مڑ لکھاں آؤ حدیث پاک سنو جو ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولنا سبحان اللہ سجنا ادھر ویکھ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام بخاری فرماؤندے نے مدنی تاجدار جمعہ شریف دا دن نے جمعہ شریف دا دن نے حضور پاک منبر تے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے تقریر فرما رہے نے کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے گرد تیرے یار پیارے ہوں گے سجنا ادھر توجہ نال میری گل سنیا حضور پاک منبر تے تشریف فرمانے اشارہ کر جاواں اے اوہی منبر سی جڑا بنیا ہے مدینے دے تاجدار منبر تے بیٹھے نے تقریر کرنواس صحابہ فرماندے نے اے بھی روایت بخاری دی ہے یکدم مسجد نبوی دے وچ کسے دے رون دی آواز بلند ہوئی ہے بدلی گئی آواز اجدی ہے جویں بچہ بڑے درد نال دکھ نال بلک کے روندا ہے کبے ویکھنے رون والا کون ایڈے درد نال رون والا ایڈے درد نال سبحان والا کون اساں بڑا سجے کھبے ادھر ویکھیا پر سانو رون والا بندہ نظر نہیں آیا حضور نے فرمایا یارو تانوں پتہ نہیں اے رون والا انسان نہیں حضور کون ہے فرمایا آ جڑا کھجور دا خشک تنا کھلوتا ہے یہ ایویں بناوٹی گل نہیں امام بخاری نے اپنی بخاری کے اندر ذکر فرمایا ہے امام ترمذی نے ذکر فرمایا ہے اور الخصائص الکبریٰ دے اندر حضرت امام جلال السیوطی نے کئی سنداں دے نال اس روایت نو ذکر فرمایا ہے بڑی مضبوط شکا بڑی پکی روایت ہے حضور پاک مدینے دے تاجدار آپ نے فرمایا یارو آ جڑا کھجور دا خشک تنا ہے اے جڑی سکی لکڑے میں جدوں روزانہ خطاب کردا ساں خطاب کردیاں ایندے نال ٹیک لا لیندا ساں صحابہ کرام نے عرض کیتی سی لجپالا کھلو کے خطاب فرماندے ہو تھک جاندے ہو اساں تہاڈے واسطے ممبر بنوا چھڑنے ہاں جدوں ممبر بن کے آیا حضور پاک کولوں گزرے نے ہے خشک تنا جاندار نہیں پر نبی دے وجود وچ رب نے کتنی کشش رکھی ہے کہ کھجور دا خشک تنا ہے کھجور دا خشک تنا ہے انہوں برداشت نہیں ہویا یار جدوں جمعہ پڑھان واسطے آندا سی میرے نال موڈا لا لیندا سی میرے نال ٹیک لا لیندے سن اج محبوب خدا نظراں پھیر کے کولوں گزر گئے سانو ہاتھ نہیں لایا ساڈے نال ٹیک نہیں لائی اج ممبر بنیا تے ممبر تے جلوہ فرما ہوئے گوارا نہ ہویا بچیاں وانگو بلک کے رویا ہے بچیاں وانگو بلک کے رویا ادھر ویکھنا سجنا توجہ الخصائص الکبریٰ دے اندر امام جلال السیوطی فرماندے نے مدینے دے تاجدار تھلے تشریف لے کے آئے خنجر چلے کسی پر اور طرفے ہم
امیر خنجر چلے کسی پر اور تڑپے ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. مسال ہے نا فون یہ کو کرنے کی لوڑ نہیں. توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. او سجنوں ادھر ویکھو مدینے دا تاجدار منبر تو تھلے تشریف لے آئے. آپ نے خشک تنے دے اتے ہاتھ رکھے آئے. فرمایا کی چاہنا ہے کی چاہنا ہے. ہے محمد یا علی جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. محمد دے چاند نال کچھ نہیں ہوندا. کڈائی کمینہ مولوی تھی جنہیں گل نہیں. بس سجنا ادھر مدینے دے تاجدار نے فرمایا کی چاہنا ہے. آنکھیں تے تینوں ایتھے ہی ہرا بھرا کر دیا. اگر آنکھیں تے تینوں جنت چلا چھوڑا. آنکھیں تے تینوں جنت چلا چھوڑا. آنکھیں تے تینوں جنت چلا چھوڑا. انہیں جڑا کو جواب دیتا ہے حبیب خدا فرماندے نے انہیں مینوں آکھیا لجپالا دنیا دے اندر مینوں ہرا بھرا ہون دی لوڑ نہیں. مینوں جنت دے اندر ہی لا چھوڑو. اللہ دے ولی میرا پھل کھان گے مینوں سکھ پہنچے گا. ادھر ویکھنا توجہ آخرکار حبیب خدا دا ہاتھ لگیا ہے. حبیب خدا دا ہاتھ خشک تنے نو لگے. اون دے وچ دنیا دی طلب نہیں رہ جاندی. ہوے امیر معاویہ ورگا نبی دا صحابی نبی دی صحبت وچ پوے. حضور دی وحی لکھن وا حضور دے اوتے اترن والی وحی لکھن والا ہوے. میرے نبی دی صحبت وچ بیٹھن والا ہوے. ہاتھ چومن والا ہوے. جنوں میرا نبی دعاواں دے او دے دل دے اندر دنیا دی طلب کتھوں رہ سکدی ہے. اس خشک تنے نے آکھیا کہ مینوں دنیا دے اندر ہرا بھرا ہون دی لوڑ نہیں. جنت وچ ہرا بھرا کر چھوڑو. خیر میں جڑی حدیث پاک سنانی وقت میرے کو تھوڑا بچنا ہے ایتھے نہیں گل کرنا. حضور نے فرمایا اگر میں نہ چپ کراندا اینے قیامت تک روندیا ہی رہنا سی. ہائے قیامت تک روندیا ہی رہنا سی. اگر میں اینو چپ نہ کراندا ایتھے گل کراں ایک بار حضور پاک نماز پڑھا رہے ہاتھ اگے ودایا پھر پیچھے ہو گئے. صحابہ نے عرض کی لجپالا نماز اندر کی مسئلہ بنیا سی اگے ودے ہو ہاتھ بڑھایا ہے پھر پیچھے ہو گئے ہو. فرمایا میرے سامنے جنت سی میں محمد دی رفتار اینی میں ہاتھ اگے ودایا ہے. جنت دے اندر جنا انگور دا خوشا لٹک رہا سی. مینوں بلال ورگیاں دی بھوک یاد آئی ہے. میں سوچیا انہاں نوں کھوانا وا. پھر خیال آیا ایمان بالغیب رہن دینا مشقت کرتے رہن گے اجر رب دی بارگاہ دے اندر پان گے. مگر نہ فرمایا اگر میں خوشا توڑ کے لے آندا میں ایک نتیجہ دینا ہے. خوشا توڑ کے لے آندا تساں قیامت تک کھاندے رہندے. جنت وچوں جڑا انگوراں دا خوشا آنا سی اے بھی بخاری دی روایت انہیں مکنا نہیں سی. او سجنا ویکھ مدینے دے تاجدار دی شان کتنی ہے. رب نے جنت وچ ملکیت دتی ہے. جیڑی شے چاہندے نے جنت چوں پٹ کے لے آندے نے. جیڑی شے چاہندے نے دنیا دی جنت وچ لا چھوڑ دے نے. اے میں ہوائی گلاں نہیں اے دو میرے روایتاں بخاری دیاں نے. فرمایا میں جنت چلا دیاں. تفسیر الخصائص الکبریٰ دے اندر ہے جنت چوں پٹ لیاواں. اے مدینے دے تاجدار دی شان ہے. وہ سجنا ادھر ویکھ حالانکہ جنت دے اندر مرن تو بعد جانا ہے. ہاں قیامت تو بعد جانا ہے. پر مدینے دا تاجدار رب نے ملکیت دیتی ہے. حضور چاون تے پٹ کے لے آون جیڑی شے چاون کھا چھڈن اپنے غلام
غلاماں نو خیر سونے میں دس رہا سا حبیب خدا خطبہ ارشاد فرما رہے ایک عربی دروازے وچ آ کے کھلو گیا آدھا سرکار اے میری بھی گل سنیا جے اے میری بھی گل سنیا جے اور لا روایت نو سننا میں آخر تے جا کے نشان دہی کراں گا کہ لگدا ہے اے او گل جڑی گل امام بخاری دے اندر نو گھائل کر گئی ہے کہ امام بخاری مڑ مڑ کے ذکر کیتی جا رہے ہیں مڑ مڑ کے ذکر کیتی جا رہے ہیں وہ سجنا ادھر توجہ صاحب عربی کھڑا ہو گیا پارو پنڈو آیا سی آندا لجپالا اب دیکھو کڑکدی دھوپے ہر پاسے دھوپی دھوپے پانی مک گیا ہے چشمے خشک ہو گئے جانوراں نو پلان واسطے پانی نہیں مرتے جا رہے ہیں بچے نے پیاس نال بلک رہے ہیں فصلاں برباد ہو گئیاں فصلاں برباد ہو گئیاں اساں تہاڈے بوئے تے نہیں آنا تے ہور کدے بوئے تے جانا ہے لجپالا دعا فرما حضرت انس پاک فرماندے نے میں آسمان ول ویکھیا آسمان تے بدل دا ایک ٹکڑا بھی نہیں سی بدل دا ایک ٹکڑا بھی نہیں سی پر مدینے دے تاجدار نے وہ جدو اپنے غلام دی فریاد نو سنیا ہے آپ نے ہاتھ چکے نے صحابی فرماندے نے حضرت انس پاک فرماندے نے بس ہاتھ اٹھائے اساں ویکھیا اے حضور دے اشاریاں سے بدل انج دوڑے آئے وہ جویں وچھڑے یار نو ملن واسطے دوڑدا ہے اج یار حبیب خدا نے انگل دا اشارہ کیتا ہے ادھر ویکھ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک ارے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی میں آخری مصرع دوبارہ پھر پڑھنا وا ارے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی حضرت انس پاک فرماؤں توجہ حضرت انس پاک فرماؤں نے حضور نے جدو ہاتھ اٹھائے بدل پھجلا آیا ہے میرے نبی نے حالے تک خطبہ پورا نہیں سی فرمایا کہ بارش اینی برسی ہے کہ قطرے آندے نے آسمان تو مدینے دے تاجدار دی داڑھی نو چم چم کے چم دے نے قطرے بھی انتظار کر دے سن یار بلاوے مدینے دے تاجدار دے وجود دا بوسا لینا نصیب ہو جاوے ادھر ویکھ سجنا ایتھے گل کراں آکھدے نے حضور نو بھی موت آئی ہے میں کہیا جھلیا موت تے نو مینوں آندی ہے فنا کرن واسطے مکاون واسطے پر مدینے دے تاجدار دے کول موت مکان واسطے نہیں آئی یار دے مکھڑے تے لباں دا بوسا لین واسطے آئی ہے خیر سونے توجہ میں ان حدیث پاک پوری کراں صحابی فرماندے نے اساں جدوں جمعہ پڑھ کے نکلے بارش نہیں ہو رہی سی اور گلیاں بھریاں گئیاں سارے کول ٹریا نہیں سی جاندا ادھروں سلوارا چک کے ادھروں چک کے ادھروں موٹر سائیکل تو ہوندے ہی نہیں سن گڑیاں تو ہوندیاں ہی نہیں سن سائیکل تو ہوندے ہی نہیں سن کوئی گھوڑیاں تے کوئی اونٹاں تے ادھر آئے ہوئے صحابی فرماندے نے یہ نہیں بارش ہوئی ہے وہ جویں آسمان دے بدل تے پہلے انتظار وچ کھلوتے سن یار بلاوے گا خدمت واسطے پھر رج رج کے خدمتاں کران گے پہلے انتظار وچ کھلوتے سن اتنی بارش پئی اساں جدوں جمعہ پڑھ کے یہ تقریر دے دوران دی گل ہے اساں جمعہ پڑھ کے جدوں نکلے سارے کول گھڑی بڑا اوکھا پڑیا گیا ہے پورا ہفتہ گزر گیا لگاتار بارش ہوئی ہے رکی نہیں انج نہیں رکے مڑ ہوئے نہیں انج نہیں مسلسل ہوندی رہی کیوں رکی نہیں مسلسل ہوندی رہی
بدلا نو بھی ڈر لگدا ہے یار نے بلایا ہے حالے پیچھے موڑیا نہیں حالے پیچھے موڑیا نہیں تے اساں برسنا بند ہو جائیے نہیں برسنا بند ہو جائے مسند ابو یعلا دی حدیث جدوں جنگ بدر دے اندر حضرت جبریل آئے بڑے پیار والی گل ہے جدوں رب العالمین دی بارگاہ دے اندر کیتی سی مولا اے جڑا میرے نال گروہ صحابہ دا آیا ہے 313 دا آیا ہے اگر ہلاک ہو گئے مڑ سیدھی جی گل ہے مولا تیری عبادت کرنے والا جگ دے اندر کوئی نہیں ہوے کوئی عجیب بات ہے میں تفصیل اپنے مقام تے کراں گا انشاءاللہ العزیز اندر چ بڑی لطیف گلاں نے اس ویلے رب نے فرمایا سونے 1000 گھلاں گا 3000 گھلاں گا گھبراوی نہ جے لوڑ پئی 5000 گھلاں گا انی ماں کم تے خود بھی نہ لاواں گا اے کی خود بھی نہ لاواں گا اے کی کوئی سمجھ نہیں آوندی اے کی 5000 گھلاں گا خود بھی نال انی ماں کو نہ لاواں گا او سجنا ادھر ویکھ حضرت جبریل وہ جدوں جنگ بدر فتح ہو گئی واپس حضور پاک سرکار نماز پڑھا رہے صحابہ فرماندے نے اساں حضور دے چہرے ول ویکھ رہے سا آپ مسکرائے نے آپ نے اشارہ کیتا ہے مڑ خاموش ہو گئے اساں نماز تو بعد عرض کیتی لجپالا کی ہویا ہے اساں مسکرائے ہو اشارہ کیتا ہے کی سی فرمایا جبریل جدوں آسماناں تے گیا ہے واپسی جان واسطے پوچھا گیا ہے یار کول پوچھ کے آیا ہے یا نہیں آیا ہے اجازت لے کے آیا یا نہیں آیا ہے جواب ملیا ہے نہیں اجازت تے نہیں رہی آسماناں دا دروازہ نہیں کھلیا رب نے فرمایا ہے پہلا ساڈے یار کول اجازت لے کے آ اونے میرے بارگاہ دے اندر فریاد کیتی سی یا ساڈے یار دے کول اجازت لے کے آ جبریل میرے سامنے نماز پڑھدے ہاں کھلوتا ہے انا سونیو اجازت دے وہ عرشاں تے جانا ہے میں محمد اجازت دیتی ہے تا دروازے کھلے نے وگرنہ نہیں سن کھلے پورا ایک ہفتہ مسلسل بدل برستے رہے بارش بند نہیں ہوئی حبیب خدا نے بلایا ہے اساں اگر رک جائیے آپ ناراض نہ ہو جان کہ میں تانوں بلایا سی حالے اجازت دیتی نہیں تساں وسنا بند کیوں ہو گئے ہو مسلسل وستے رہے صحابہ فرماندے نے اساں بڑے اوکھے ہو کے بارشاں ہوئیاں ہون جمعہ پڑھن واسطے آنا اوکھے ہو کے اے تے صحابہ دی سنت اوکھے ہو کے آیا حضور پاک مڑ تقریر کر رہے سن خطاب کر رہے سن حضرت انس پاک فرماندے نے وہی صحابی جو اور کوئی مڑ دروازے چا کے کھلو گیا ہاتھ بن کے آندا ہے لجپالا ہن اینی بارش ہو گئی ہے پھکا نہیں پیا بچدا مکان ڈگے جا رہے ہیں راہ بند ہو گئے نے مکان ڈگدے نے پانی دی وجہ دے نال راہ بند ہو گئے بڑے اوکھے آیا سونیا مہربانی فرماؤ بارش بند ہو جاوے بس او فکرہ آ گیا لگدا ہے جڑا امام بخاری دی اندر نو گھائل کر گیا ہے امام بخاری موڑ اس روایت نو لکھدا ہے میرے نبی نے انگل اٹھائی ہے ہائے آپ نے اشارہ کیتا ہے ان انگل گھمائی ہے اللہم حوالینا ولا لینا مولا بارش وسے ساڈے تے نہیں آس پاس وسے صحابہ فرماندے نے یار دی انگلی دا اشارہ سی اس انگلی دے اندر کتنا زور ہے میرا نبی جو گھماتا جا رہا ہے بندل ٹوٹتا جا رہا ہے ہائے امام بخاری لگنا ہے اے منظر نو جدوں سامنے لے آندا ہے حبیب خدا انگل دا اشارہ کر دے اللہم حوالینا ولا لینا مولا بعض احادیث مبارکہ روایات دے اندر اللہم دا لفظ آیا ہے کہ رب دی بارگاہ وچ دعا کیتی مولا آس پاس وسے ساڈے تے نہ وسے بعض روایات دے اندر آیا ہے حوالینا ولا علینا حوالینا ولا لینا امام
امام بخاری لگتا ہے او منظر جدو اکھاں دے سامنے لے آتے نے آپ نے اے حدیث امام بخاری نے بخاری شریف لکھی بھی مدینے دے اندر ہے لگتا ہے وہی ماحول ہے وہی تھان ہے ویکھتے ہون گے حضور دا اشارہ یاد کرتے ہون گے کہ کیا قدرتاں نے کیا شاناں نے کیا اختیارات نے رب نے آدھے یار دے ہتھاں دے اندر کنی قدرت رکھی ہے کہ مدینے دا تاجدار ایتھے کھلو کے اشارہ کرتا ہے ہوا لینا ولا علینا ہوا لینا ولا لینا کدے پتھر کلمہ پڑھ دینے کدے درخت زمین دا سینہ چیر کے میرے نبی دے دربار دے اندر سجدے کر دینے پر اے تے عجیب منظر ہے او زمین دیاں شیاں نے پر مدینے دا تاجدار اج تے عجیب شان پہ وکھاندا ہے ہوا لینا ولا علینا فرمایا پتہ نہیں کی مقناطیس سی یاد دی انگلی دے اندر میرا نبی جویں جویں انگل پھیردا گیا ہے اوویں اوویں بدل ہٹ دے گئے اور رب العالمین دے یار نے دسیا ہے او بڑے جاہل نے او جڑے میں محمد اختیار نو نہیں مندے رب العالمین نے زمین تے زمین رہ گئی آسماناں دا اختیار بھی میں محمد نو دے چھوڑیا ہے ہاں بس او دوبارہ شعر پڑھ کے گل مکانا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک سورج الٹے پاؤں پلٹے لفظوں پہ غور ہوئے حضرت علی دے واقعے والی اشارہ ہے سورج الٹے پلٹے ادھر ہی ڈوبتا ہے نا وہ اشارہ صحیح ہے ہاں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک ارے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے اللہ تعالیٰ حبیب خدا دے دربار دے اندر سارے نظرانہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے یار زندہ ثبوت باقی واخر دعوانا